السلام علیکم۔ 28 سپٹمبر جمعرات KC100 انڈیکس کال کے ساتھ سمر ناظرین ٹیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے میں آپ سے معذرت کر لوں کہ کل کا میں جو ہے وہ انڈیکس کال اپلوڈ نہیں کر سکا کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے۔ انشاءاللہ جو ہے وہ اب کوشش کریں گے کہ یہ سلسلہ جو ہے بلا تعطل جو ہے وہ جاری رہے اور جاری و ساری رہے، کیونکہ آپ لوگ ویٹ کرتے ہیں، آپ لوگوں کو انڈیکس کی اپڈیٹ چاہیے ہوتی ہیں۔ تو مجھے اپنی ذمہ داری کا احساس ہے، لیکن کچھ ضروری کام کی وجہ سے جو ہے میں کل اپنی کال اپڈیٹ نہیں کر سکا۔ اینی ویز اب بات کر لیتے ہیں کل کے لیے، جس کے لیے میں نے آپ کو جس کی میں یہ کال بنا رہا ہوں۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو آج کی بات کر لیتے ہیں کہ آج کے سیشن میں کیا ہوا۔ دیکھیں، آپ کو میری ڈے بیفور یسٹرڈے والی جو کال یاد ہے، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیچے مارکیٹ کے بعد بہت مضبوط سپورٹس موجود ہیں۔ 46,100 اور 150 کے پاس جو سپورٹ تھی اور بہت اچھی سپورٹ تھی، لیکن میں نے آپ سے یہ بھی عرض کیا تھا کہ مارکیٹ وہاں تک جائے گی نہیں، اور اس سے پہلے ہی سپورٹ لے کے مارکیٹ واپس آ جائے گی۔ تو الحمدللہ کل جو مارکیٹ نے گراوٹ کا مظاہرہ کیا تھا، تو آج معمولی سا مارکیٹ نے جو ہے وہ گراوٹ کا مظاہرہ کیا، اور مارکیٹ 46,000 اور 235 کے لیول تک گئی، اور اس کے بعد مارکیٹ نے وہاں سے باؤنس کیا، اور اس کے بعد مارکیٹ نے بہت تیزی دکھائی۔ 46,435 کے پاس مارکیٹ آئی، اور اس کے بعد مارکیٹ ایگزاسٹ ہو گئی، اور اس کے بعد مارکیٹ تمام دن جو ہے وہ سائیڈ لائن پرفارم کرتی رہی۔ ان دا اینڈ جو ہے مارکیٹ نے پھر بھی تھوڑی سی ایکسائٹمنٹ شو کرنے کی کوشش کی، اور 46,000 اور 400 کے پاس مارکیٹ نے کلوزنگ دینے کی کوشش کی ہے، لیکن ایوریج کلوزنگ جو ہے وہ 46,365 کے پاس 370 کے پاس آئی ہے۔ اچھا، میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ 46,000 اور 250 کے لیول تک 250 کے لیول سے جب مارکیٹ باؤنس کرے گی تو انشاءاللہ بہت تیزی کے ساتھ اوپر جائے گی، اور مارکیٹ نے ویسا ہی کیا۔ وہ الگ بات ہے کہ والیومز نے اور دوسری چیزوں نے مارکیٹ کو سپورٹ نہیں کیا، جس کی وجہ سے جو ہے مارکیٹ جو ہے وہ واپس نہیں جس کی وجہ سے جو ہے مارکیٹ جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ نیچے اوپر نہیں جا سکی۔ اینی ویز، اچھا جی، یہ ہے 46,000۔ میں نے آپ کو گروپ میں بھی شیئر کیا کہ 46,000 اور 430 اور 410 کے پاس ایک سپورٹ ایک ریزسٹنس موجود ہے، اور اس کے بعد اگر مارکیٹ اس کو بریک کر دیتی ہے تو پھر مارکیٹ انشاءاللہ 46,500 کو ٹارگٹ کرے گی، اور 46,500 کو کراس کرنے کے بعد، وہاں ٹریڈ کرنے کے بعد جو مارکیٹ جہاں سے پہلے بیک ہوئی تھی 46,600 اور 650، یہ وہ لیول ہے جہاں سے مارکیٹ پہلے بھی پلٹی ہے، تو مارکیٹ اس کو ٹارگٹ کرے گی، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ کل مارکیٹ آغاز کے ساتھ ہی انشاءاللہ اس ٹارگٹ کو چیز کرے گی۔ اگر مارکیٹ کل 50 یا 60 پوائنٹ کی تیزی کے ساتھ کھلتی ہے، اوپن ہوتی ہے، تو مارکیٹ کا جو انڈیکس آپ کو نظر آئے گا وہ 46,000 اور 410 اور 420 نظر آئے گا، اور اس کے بعد مارکیٹ ڈائریکٹلی جو ہے وہ 46,600 کے پاس جانے کی کوشش کرے گی، لیکن وہ الگ بات ہے کہ وہاں پروفٹ ٹیکنگ کرے گی مارکیٹ اور واپس آ جائے گی، کیونکہ کل فیوچر کا جو ہے وہ لاسٹ ڈے ہے، اور اس کے بعد جب کل مارکیٹ بند ہوگی تو پھر عید میلاد النبی جو ہے وہ عید میلاد النبی کی چھٹیاں ہو جائیں گی، اس کے بعد سیٹرڈے سنڈے، تو انشاءاللہ جب منڈے کو مارکیٹ اوپن ہوگی تو وہ 2 تاریخ ہوگی، اور اکتوبر کا مہینہ ہوگا انشاءاللہ تعالی عزیز، اگر زندگی نے وفا کی تو۔ خیر، اچھا جی، مارکیٹ کے اندر جو آج والیومز تھے وہ بہت زیادہ سرپرائزنگلی نہیں رہے۔ والیومز نے بالکل مجھے متاثر نہیں کیا، کیونکہ آل شیئرز کے اندر اگر دیکھوں تو والیوم جو تھے وہ 17 کروڑ اور 70 لاکھ کے والیوم تھے، اور KC100 کے جو والیومز تھے وہ 9 کروڑ اور 19 لاکھ کے والیوم تھے۔ تو یہ ایوریج ابھی جو لو والیومز کا جو فگر چل رہا تھا تقریباً وہ 5 کروڑ کا چل رہا تھا، تو والیومز یہاں سے تھوڑے سے انکریز ضرور ہوئے ہیں، لیکن جس طرح سے مارکیٹ کو پرفارم کرنا چاہیے یا جس طرح سے والیومز آنا چاہیے اس طرح سے والیومز ابھی نہیں آ رہے۔ ابھی بھی انویسٹر اور کچھ ادارے جو ہے وہ ہیزیٹنٹ ہیں، آل دو ڈیولپمنٹس بہت اچھی ہو رہی ہیں ملک کے اندر، الحمدللہ ڈالر کی واپسی شروع ہو چکی ہے، گولڈ کی، اور جو اسپیکولیشنز جتنے لوگ کر رہے تھے ملک کے اندر، جس کی وجہ سے جو ہے ملک ہمارا عدم تحفظ کا شکار تھا، وہ چیزیں تھوڑی سی جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہوئی ہیں، جگہ جگہ چھاپے پڑے ہیں، تو اب ڈالر کا انفلو کا تو مسئلہ ہے نہیں، ہمارے ملک سے ڈالر اب جا نہیں رہا، اور روز آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی 1 روپے کبھی 2 روپے ڈالر جو ہے وہ روز نیچے آ جاتا ہے۔ آج بھی ماشاءاللہ جو ڈالر کی کلوزنگ ہوگی وہ 288 کے پاس ہوگی،
تو ڈالر کا بہت اچھی ریکوری ہے. اور میں نے آج ایک سمری بھی آپ کو شیئر کی ہے، ایک انڈیکس رپورٹ بھی میں نے آپ کو شیئر کی ہے، جس کے اندر آپ کو بتایا گیا ہے کہ پاکستان اس وقت دنیا کے ٹاپ ممالک میں سر فہرست ہے، جس نے 5.4% جو ہے ریکوری کی ہے ڈالر میں اس مہینے میں تمام دنیا کے مقابلے میں. حالانکہ اور دنیا میں ڈالر کی جو ہے وہ مانگ بڑھی ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے ملک میں جو ہے ڈالر کی ریکوری ہوئی ہے. ابھی بھی یہ جو ہے وہ اس ریٹ پہ نہیں ہے جس ریٹ پہ اس کو ہونا چاہیے، اور ماہرین یہ کہتے ہیں، اور جب سے اسپیکولیشنز بند ہوئی ہے تو ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ 247 اور 250 ہے. انشاءاللہ وہاں تک ڈالر ایزیلی آئے گا. وہاں کچھ عرصے ٹریڈ ہونے کے بعد پھر اگر ہمارے فنڈامنٹلز بہتر ہوتے ہیں، ہمارے ملک میں انفلوز بڑھتے ہیں، سرمایہ کاری آتی ہے، ہم قرض نہیں لیتے ہیں، ہم گردشی قرضہ کم کرتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. کچھ اداروں کے پرائیویٹائز ہونے کی بھی بات ہو رہی ہے، یقیناً اس سے بھی بہت زیادہ مدد ملے گی، جو کہ انشاءاللہ جو ہے ہمیں آنے والے ہفتے میں اور آنے والے دنوں میں جو نظر آئیں گی چیزیں ڈیولپ ہوتی بھی. لیکن یہ ایک لمبا سفر ہے، اور اس لمبے سفر کو پرفارم کرنے کے لیے جو ہے وہ پیشنس بھی چاہیے اور کنسسٹنسی بھی چاہیے. اگر کنسسٹنسی اور ڈٹرمنیشن نہ ہو تو پھر یہ سفر آسان نہیں ہوگا. لیکن ہماری دعا ہے، کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو قائم و دائم رکھے، اس کی جڑوں کو مضبوط کرے، اس کو نقصان پہنچانے والوں کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کرے، اور یہاں کی اکانومی اور یہاں کی معیشت، ہمارے پاسپورٹ کی ویلیو، ہمارے ملک کا نام ہر جگہ بلند ہو، تاکہ جو ہے پاکستانی بینگ پاکستانی ہم پراؤڈ کر سکیں کہ جی ہم ایسے ملک سے تعلق رکھتے ہیں جو بہت زیادہ نیچے چلا گیا تھا، لیکن اس نے بہت اچھی ریکوری کی ہے، جیسے دنیا کے اور بہت سارے عظیم ممالک نے ریکوری کی اور آج وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں. اینی ویز یہ تو خیر ٹاپک سے ہٹ کے بات ہے. اچھا جی، کل کے لیے میں آپ کو بتانا یہی چاہ رہا تھا کہ جو ہے 46,000 اور 600 کو میں الٹیمیٹ جو ہے وہ ٹارگیٹ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. 46,600 یا 640 اس لیول کے بیچ سے مارکیٹ جو ہے وہ انشاءاللہ ریورس ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر مارکیٹ کی جو کلوزنگ ہوگی وہ کافی جو ہے وہ سیٹلمنٹ کے ساتھ ہوگی، 46,500 اور 550 کے آس پاس ہوگی. اور اگر مارکیٹ کی کلوزنگ 46,500 اور 550 کے بھی آس پاس ہوتی ہے تو ہم اس کو برا نہیں سمجھیں گے. ہم آئندہ آنے والے دنوں کے لیے پازیٹیو رہیں گے، اور انشاءاللہ مارکیٹ کے اندر پھر ہم والیومز میں بھی جو ہے بڑھاوا دیکھیں گے اور باقی چیزوں میں بھی بہتری دیکھیں گے. لیکن میرا مشورہ یہی ہے کہ 46,600 کا لیول جب مارکیٹ ٹچ کرے گی 600 یا 640 کا، تو وہاں آپ لوگ پروفٹ ٹیکنگ کریں. اگر آپ کی فیوچر کی پوزیشنز ہیں تو ان کو سیٹل کریں، اکتوبر میں شفٹ کریں اور انتظار کریں. جو کالز آپ کو دی گئی ہیں ان پہ قائم رہیے. ہم آپ کے ساتھ سکسیس اسٹوریز بھی شیئر کرتے ہیں، آپ کو بتاتے بھی ہیں کہ ہم نے کیا کالز دی تھیں اور کیا کیا نہیں چل رہی، یا کیا نہیں دی گئی تھی. اچھا، مارکیٹ کے بعد جو نیچے اب سپورٹ بنے گی، اگر مارکیٹ یہاں سے نہیں اوپر جاتی ہے 46,000 اور 600 اور 640 کے پاس، تو مارکیٹ کے بعد جو سپورٹ بنے گی وہ وہی سپورٹ بنے گی جو آج ریزسٹنس ہے، یعنی کہ 46,430 اور 46,400. یہ وہ لیول ہے جو مارکیٹ کے لیے اب مضبوط سپورٹ کا کام کرے گا. آج مارکیٹ نے دیکھیں، آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہاں پہ ملٹیپل اٹیمپٹس کی ہیں، اور مارکیٹ نے یہ 1 2 اور 3 اور 4 اٹیمپٹس کی اس لیول کو بریک کرنے کی، لیکن جو ہے وہ ٹائم بھی ختم ہو گیا. اور دوسری میں نے آپ کو بتایا کہ والیومز نے مارکیٹ کا ساتھ نہیں دیا، ورنہ مارکیٹ شاید اس لیول کو بریک کر دیتی. تو اب انشاءاللہ مارکیٹ جب اوپر جائے گی تو یہی لیول جو ہے، جو ریزسٹنس ہے، یہی ہماری سپورٹ ہوگا، اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر یہ ہمارے لیے بہت اچھا جو ہے وہ ایک مضبوط بیریئر کا بھی کام کرے گا. 46,400 اور 430 کے اوپر مارکیٹ ٹریڈ کر کے 46,600 اور 640 کو ٹارگٹ کرے گی، اور وہاں پہ ہم پروفٹ ٹیکنگ کر کے ایکسپیکٹ کریں گے کہ اس ویک کی کلوزنگ 46,500 اور 550 کے آس پاس ہمیں ملے. فیوچر پوزیشنز کو سیٹل کرنا مت بھولیے گا، اور جو سٹاکس آپ کو بتائے گئے ہیں ان میں پوزیشن لیجئے. جو سٹاکس نہیں چلے ہیں ان کو دھیان میں رکھیے، اور ہر سٹاک کے اندر گھسنے کی جگہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ لوگوں کو پیشگی عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو. انشاءاللہ اب آپ کو اس کے بعد جو نیکسٹ کال ملے گی وہ سنڈے کو یا سیٹرڈے کو ملے گی. عید میلاد النبی ہو چکی ہوگی، تو میں آپ لوگوں کو پیشگی عید میلاد النبی کی مبارکباد دیتا ہوں. اس دن میں جو ہے وہ نیاز نظر کا اہتمام کیجئے، نماز پڑھیے اور دعائے خیر کیجئے. اور اس کے علاوہ سیٹرڈے اور سنڈے آپ لوگوں کا آف ہے، تو پھر ہیو اے نائس سیٹرڈے، ہیو اے نائس سنڈے. اپنی فیملی اور دوست احباب کے ساتھ میں وقت اسپینڈ کیجئے. میں دعا کروں گا کہ یہ کال آپ کے لیے جو ہے وہ باعث سے جو ہے وہ
تقویت ہو، آپ لوگوں کو جو اس کال سے رہنمائی مل سکے، ہماری کال کو اپنے دوست احباب میں شیئر کیا کیجیے، اور ہمارے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کیا کیجیے، اور ہمارے گروپ کا حصہ بنا کیجیے، سمر ناظرین ٹیم کا حصہ بنیں، تاکہ آپ لوگوں کو بر وقت جو ہے وہ اچھی کالز اور اچھی چیزیں مل سکیں۔ اپنا خیال رکھیے، ہمارے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحت و تندرستی دے۔ اللہ حافظ۔